شازیہ، یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں معاہدے کے امکانات ہیں، چیزیں بہتر ہو رہی ہیں، سیٹل ڈاؤن ہو رہی ہیں، کیا اخذ کر رہی ہیں یا ریڈ کیا کر رہی ہیں اس سچویشن میں؟ دیکھیں، ایک تو اس کی ہے سرفیس ریڈنگ اور ایک پھر ڈیپ ریڈنگ ہے۔ سرفیس ریڈنگ دیکھیں تو پاکستان نے وہ اچیو کر لیا ہے جو وہ کہہ رہے ہیں۔ امریکہ جو ہے اس کے پاس ایک گریس فل آف ریمپ ہے۔ اگر آپ وہ معاہدہ اس شکل میں جو ایرانین جو ہیں وہ بتا رہے ہیں یا اس شکل میں بھی جو ویسٹرن میڈیا بتا رہا ہے، تو دونوں صورتوں میں آف ریمپ تو مل گیا ہے کہ ایران جو ہے سرفیس اس پہ دیکھتے ہوئے ایگری کر گیا ہے کہ وہ یورینیم انرچ نہیں کرے گا، اور ایگری کر گیا ہے کہ وہ اسٹریٹ آف ہرمز کو کھول دے گا۔ اور اگر اس کو فوراً جو ہے ہاتھوں ہاتھ لے کر ری پیکیجنگ کر کے ٹرمپ میاں واپس جانا چاہتے ہیں تو بہت اچھا ان کے پاس موقع ہے، وہ واپس جا سکتے ہیں اس سے پہلے کہ لوگ جو ہیں اس کو ڈیٹیل میں پڑھنا شروع کر دیں۔ تو یہ اس سے زیادہ جو ہے وہ پاکستان دن رات محنت کر کے یہاں تک تو ایران کو اس بات پہ آمادہ کر چکا ہے کہ جی اسٹریٹ آف ہرمز کھل گئی اور یورینیم آپ انرچ نہیں کریں گے، لیکن جب آپ ان کی کلازز کو پھر پڑھنا شروع کرتے ہیں تو پھر وہ چیز جو ہے وہ پوائزنس پل ہے۔ پھر وہ اگر کسی کو سمجھ آ گئی تو پھر امریکہ کے لیے اس کو لینا جو ہے وہ بہت مشکل ہے، خاص طور پہ جب ایران جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جی اسٹیٹ آف ہرمز جو ہے وہ پروویژنلی کھولیں گے، ہم انٹرنیشنل کارگو اس میں سے جانے دیں گے بغیر کسی ٹول لیوی کے فار دا پیسج آف ٹائم، جب تک کہ اس کا کوئی آپریشنل میکانزم نہیں بن جاتا۔ اور اس سے پہلے آپ اس کو دو ٹریکس میں ہمارے ساتھ بات کریے۔ پہلے جب ہماری بات ہوئی تھی تو انہوں نے 3 فیزز میں کہا تھا کہ جی پاکستان کو کہ آپ امریکہ کے پاس پیغام بھجوائیے، جی 3 فیزز میں ہم کریں گے۔ پہلے فیز میں جنگ مکمل بند کر دیں، دوسرے جنگ بند ہو گئی اکراس جو ہے وہ ہماری ایکسس آف ریزسٹنس، تو پھر دوسرے مرحلے پہ بیٹھ کر ہم بات کریں گے اسٹریٹ آف ہرمز کی۔ جب وہ مسئلہ بھی طے ہو گیا تو پھر ہم بات کریں گے نیوکلیئر انریچمنٹ کی۔ اس دفعہ انہوں نے 2 ٹریک پلان دیا ہے۔ پہلے ٹریک میں وہ کہتے ہیں جی کہ امریکہ جو ہے وہ ڈیکلیریشن کرے، فارمل ڈیکلیریشن دے اینڈنگ آف وار کی، اس کے بعد امیجیٹ اپنا نیول بلاکیٹ جو ہے وہ ختم کرے، ہمارے فروزن ایسٹس جو ہیں وہ ریلیز کرے۔ یہ تو ہے پہلے کام، یہ کام کرے تو پھر ہم نیگوسیشن کی ٹیبل پہ بیٹھ کر امریکہ کو آفر کریں گے پروویژنلی ری اوپننگ دا اسٹریٹ آف ہرمز۔ اس کے بعد ہم اس پہ جو ٹرانسپورٹ ہے وہ فری ہوگی فار دا ٹائم بینگ، اور پھر نیو گورننس اس کی جو آپریشنل میکانزم ہم بات کرتے ہیں بٹوین عمان اینڈ ایران، جس کو وہ اب اپنے پارلیمنٹ میں بھی لے کے گئے ہوئے ہیں، اس کی انہوں نے ویب سائٹ بھی بنا دی ہے، تو اس پہ پھر ہم بعد میں بات کرتے رہیں گے۔ تو ابھی جو ہے اس میں آپ یہ کر لیں، ساتھ میں آپ ایک میکانزم بنائیں کہ ہمارا جو نقصان ہوا ہے انکلوڈنگ لیبنان کا، اس کو آپ نے ادا کرنا ہے۔ ٹریک 1 پہ ہم یہ کرتے ہیں، آپ ہمارے لیے بلاکیڈ ہٹائیے، جنگ ختم کرنے کو کی ڈیکلیریشن فارمل دیجئے، فروزن ایسٹس ہمارے واپس کیجئے، تو ہم آپ کو اسٹریٹ آف ہرمز کھول دیتے ہیں اور آپ یہ لیجئے تحفہ، اور پھر ٹریک 2 پہ آ جائیے۔ ٹریک 2 پہ آپ جو ہیں ہم آپ کو ریٹرن دیتے ہیں کہ جی ہم جو انرچڈ یورینیم ہے ہمارا 60%، ہم اسے ڈائلیوٹ کر کے 20% پہ کر دیتے ہیں، اور ساتھ میں ہم اسی ایگریمنٹ کے اندر شامل کریں گے کہ جی ہم نیوکلیئر جو ملٹری گریڈ یورینیم ہے وہ ہم نہیں رکھیں گے۔ تو یہ بھی وکٹری ہے، ٹرمپ اس کو ایز اے وکٹری، بار بار وہ بات ہی یہ کر رہے ہیں تو اس کو ایز اے وکٹری لے جا سکتے ہیں۔ لیکن ہم 3% انریچڈ یورینیم رکھنے کا، اس کی کیپیبلٹی کا اور اس کا انفراسٹرکچر، ہمیں وہ ریٹرن وہ بھی ایگریمنٹ کو ہو کہ ہمارے پاس وہ رائٹ ہے اور ہم اس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اور بہت اس زبردست، کے بہت ساتھ زبردست۔ میں چاہوں گا ذرا اسی پوائنٹر کو لے کے ہم بڑی ڈیٹیل، کیونکہ یہ ابھی کافی ساری جہتیں آپ نے کھولی ہیں، ہم ذرا ایک ایک کو کور کرتے ہیں۔ گور صاحب، بہت اچھا ڈاکٹر شازیہ نے ابھی اس پورے معاہدے کو لے کر اگر میں کہوں تو بڑی ڈیٹیل چیزیں، یہ جو یورینیم کا معاملہ اور کنٹرول آف اسٹریٹ آف ہارمز، یہ 2 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں۔ پھر اثاثوں جو اس کو غیر منجمد کرنا، اس کو بھی فریز کرنا، فریز ہوئے ہوئے اثاثوں کو ریلیز کرنا، یہ کافی سارے پوائنٹرز ہیں۔ ابھی جو بات ہوئی آپ کے نزدیک کیا ریڈ کر رہے ہیں اس وقت؟ واقعی معاہدہ قریب پہنچ چکا ہے؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے آپ کا شکریہ، آپ نے پروگرام میں بلایا۔ ڈاکٹر صاحبہ نے بڑے اچھے طریقے سے ایلیبریٹ کر کے سارے مین پوائنٹس بتا دیے ہیں۔ بہرحال ایز اے اسٹوڈنٹ آف اسٹریٹجک اینڈ ڈیفینس اسٹڈیز میں یہ کہوں گا کہ ابھی جس اسٹیٹ میں ہم ہیں نا، وہ نو وار اور نو پیس ہے۔ ایز سچ کوئی پیس ٹریٹی نہیں ہوئی، بلکہ پیس ٹریٹی
تو ایک طرف ابھی ایک MOU جو براڈ پرنسپلز پہ مشتمل ہوگا اس کی طرف ہم بڑھیں. یہاں پہ ڈیفینیٹلی ہائی لائٹ کرنا چاہیے جو ایفرٹس پاکستان لیڈرشپ نے کی ہے, ملٹری لیڈرشپ اینڈ سویلین لیڈرشپ دونوں. ایون ابھی پرائم منسٹر جو چائنا گئے ہوئے ہیں اس میں ایک ان کا فوکس یہ بھی ہے کہ اگر ادھر سے کوئی نیوز آئے تو لانگ ٹرم میں جو ایران کو گارنٹیز چاہیے ہوں گی اس میں چائنا کا بڑا رول ہوگا کیونکہ چائنا ان کا اسٹریٹجک پارٹنر ہے. اب اگر ہم ان 3 فوکس ایریاز کی طرف آئیں تو میں یہاں یہ ذکر ضرور کرنا چاہوں گا کہ 26 فروری کو عمان کے تھرو میڈیٹیشن میں جو ڈیل اویلیبل تھی US ایڈمنسٹریشن کو وہ اس سے بہت بہتر ٹرمز پہ تھی. اسٹریٹ آف ہارمز کا تو معاملہ تھا ہی نہیں اور ایران واز ایگرینگ فریز کرنا کہ وہ اپنے جو یورینیم تھا ایون 3rd کنٹری کی بھی بات اس وقت ہو رہی تھی ادر دین USA, اینڈ سیکنڈلی انریچمنٹ کو ایک سرٹن لیول بلکہ ایون فار سم ٹائم ایون 0% انریچمنٹ پہ بھی وہ ایگری کر رہے تھے. ہوئیور اگر ہم فاسٹ فارورڈ کریں یہ جنگ ہو گئی, جنگ 40 ڈیز کے بعد کلوز ہوئی. اس میں اگر آپ دیکھیں تو ملیٹرلی امریکہ اپنا کوئی بھی آبجیکٹیو اچیو نہیں کر پایا. تو ظاہراً ایران کا سروائیو کر جانا اور سب سے بڑا یہ کہ اسٹریٹ آف ہارمز پہ فزیکلی ڈی فیکٹو کنٹرول گین کر لینا بہت بڑی اچیومنٹ اور یہ ان کا سب سے بڑا لیوریج ہے. یہ کھوکھر بھائی میرے خیال میں یہ لیوریج وہ آخری لمحے تک استعمال کرنا چاہیں گے کہ جب تک کوئی سالڈ ارینجمنٹ نہ ہو جائے. اس سالڈ ارینجمنٹ میں جیسے ڈاکٹر صاحبہ نے کہا 100 بلین کے قریب فروزن ایسٹس ہیں ایران کے اپنے ہیں. ہاں جی وہ ایک شو میں نے پوری ڈیٹیل کہ کس ملک میں کتنے بتائی تھی ہم نے. تو ایران نے اس میں بھی ابھی لچک دکھائی ہے اور پاکستان نے بہت کوشش کی ہے کہ دونوں پارٹیز کو قریب لائیں کہ ہم صرف 20 یا 25% آپ ریلیز کر دیں آن سیٹ پہ تاکہ کانفیڈنس بلڈنگ ہو جائے دونوں پارٹیز پہ. سیکنڈلی ہم جو موجودہ پرشین گلف کنٹرول اتھارٹی انہوں نے اسٹیبلش تو کر لی ہے اسٹریٹ آف ہارمز پہ اور ان کا پوائنٹ آف ویو یہ کہ یہ عمان اور ایران کے ٹیریٹوریل واٹرز کا ڈیسیژن ہوگا اور دونوں کنٹریز آپس میں مل کے ایک ریزنیبل سٹرکچر بنا لیں گے جس پہ اب ٹول کا لفظ بھی وہ استعمال نہیں کر رہے. آپ کو پتہ ہے وہ کہہ رہے ہیں انشورنس یا فیس کے طور پہ ایک چیز لاگو ہوگی. تو اچھا سر یہ جو آپ نے ایک بڑا اچھا ایک کہا تھا ابھی جو آف دا ریکارڈ بات ہو رہی تھی میں چاہوں گا وہ ذرا ایک بار ہمیں اس کی ڈیٹیل بھی بریک کے بعد آپ سے ہی شروع کرتے ہیں. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں جی. ایک بار پھر کہیں گے آپ کو خوش آمدید اور بڑی ڈیٹیل بات چیت ہو رہی ہے اس معاہدے کو لے کے. اچھے امکانات ہیں الحمدللہ چیزیں بہتر ہو رہی ہیں. خطے یہ کوئی ایک ملک کا مسئلہ نہیں تھا واقعی میں یہ ورلڈ وار 3 چھڑنے ہی جا رہی تھی. اگر ذرا سا کہیں سے اسرائیل کوئی اور شرارت کے طور پہ ٹریگر کرتا تو شاید معاملات کچھ اور ہوتے. جو اطلاعات تھیں وہ بہت خوفناک تھیں. وہ شاید ابھی ڈسکلوز ہوتے کچھ عرصہ لگے گا لیکن واقعی جو اطلاعات ہم تک تھیں وہ بہت ڈینجرس تھی. گور صاحب ایک ذرا آپ نے آف دا ریکارڈ جو بات کی تھی کہ معاہدے میں ایک ون ون سچویشن ہونی چاہیے تو یہ کیا سچویشن ہے ایران کے لیے؟ دیکھیں اگر میں اس بارے میں یہ کہوں کہ جیسے ابھی ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ ایران نے ملیٹرلی اپنے آپ کو سٹینڈ کر کے اور اسپیشلی اسٹریٹ آف ہارمز پہ اپنا ڈی فیکٹو کنٹرول اسٹیبلش کر کے ایک بہت بڑا لیوریج گین کیا ہے. ڈیفینیٹلی وہ اس میں تھوڑا کمپرومائز کر کے اس کو اگر انٹرنیشنل ایکسیپٹنس دلا لیں ریجنل بھی اور بائی ادر مینس ایکسٹرا ریجنل بھی. جیسے ابھی 3 دن سے ایوریج تقریباً 30 سے 40 شپس انہی کی کوارڈینیشن کے ساتھ گزر رہی ہیں جو کہ جنگ سے پہلے اراؤنڈ 100 to 110 شپس ہوتی تھیں پر ڈے جو اس ایریے سے گزرتی تھی. تو ایران کے لیے اگر آپ ون کی بات کریں جو ایکسیپٹیبل ون ہے وہ یہ ہوگا کہ ایک ان کا ایک صورت میں کسی بھی ریزنیبل صورت میں ان کا کنٹرول اسٹیبلش رہے اور ان کوارڈینیشن ود عمان وہ اس کو رکھنا چاہیں گے. سیکنڈلی NPT خود انہیں گرانٹ کرتا ہے کہ نیوکلیئر انرجی کو وہ پیسفل پرپسز کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. آلدو اس میں وہ والنٹیرلی 2 کمپرومائز جو ڈاکٹر صاحبہ نے بھی بتایا کر سکتے ہیں کہ کچھ عرصے کے لیے وہ نیوکلیئر انریچمنٹ روک دیں یا اس کو کم لیول تک کریں اور سیکنڈلی جو ان کے پاس انرچ یورینیم ہے اراؤنڈ 60% اس کو ڈائلیوٹ کر لیں. تو یہ چیزیں جس تک وہ کمپرومائز کریں گے. اب اگر آپ USA کی بات کریں تو اس میں جیسے میں نے ایک اور پروگرام میں کہا تھا بہت بڑا فیکٹر خود پریزیڈنٹ ٹرمپ کی اپنی پرسنالٹی ہے اور وہ بولڈ فیس اینڈ آف دی ڈے دکھانا چاہیں گے. ہر دفعہ وہ بات JCPOA پہ لے جاتے ہیں اور ذاتیات میں چلے جاتے ہیں کہ پریزیڈنٹ اوباما نے اس کو کیسے ہینڈل کیا تھا. اس لیے
ایک یہ فیکٹر ہے. دوسرا اسرائیل کا جو پریشر ہے ان پر, اس وجہ سے بھی وہ ایک ایسی سچویشن پہ نہیں پہنچ پا رہے کہ جہاں وہ اپنے آپ کو بولڈ شو کر سکے. آئی تھنک ہی وڈ اونلی بی سیٹسفائیڈ کہ اگر یورینیم نکل کے آہستہ آہستہ وہ تھرڈ کنٹری پہ شاید ایگری کر جائیں گے. پیسے دینے پہ بھی وہ تیار ہو گئے تھے, بٹ پھر اسرائیل نے ایسا مینوور کیا کہ فی الحال ہمیں لگ رہا ہے کہ ظاہراً یہ ایم او یو بھی تھوڑا سا ڈیلے میں چلا گیا. بٹ دیر آر چانسز کہ شاید دوبارہ اگلے کچھ دنوں میں انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو جائے. ٹھیک ہو گیا. ریڈ صاحب سر اس وقت سچویشن آپ کے سامنے ہے, اطلاعات یہی ہیں پوری دنیا سے ایک جیسی ہیں. مارکو روبیو نے جو کچھ کہا اس کے بعد تو سمجھ آتی ہے. وہ کہہ رہے ہیں جی جنگ کا خاتمہ اور امکانات یہ ہیں کہ آج یا کل میں, آج انہوں نے کہا لیکن امکانات ہم اس کو ذرا کل پر بھی لے جاتے ہیں, اب ان کی آج کیا تھی, لیکن آج یا کل میں وہ کہہ رہے ہیں یہ معاملات حل ہونے جا رہے ہیں. تو کیا ایسا ہی ہے؟ جی شکریہ. بالکل جو کافی رائے آئی ہیں اس میں تھوڑا سا میں ایک بات جو کہنا چاہوں گا, جو دیکھی ہوئی ہے میں نے رپورٹس اور سب کچھ, تو مجھے لگتا ہے کہ جو دونوں ایک تو آفیشلی جو پوزیشن یعنی بتا رہے ہیں, اور جو بیہائنڈ دا سین نیگوسیشنز میں جو ہمیں ایک پازیٹیو سائن, جس کا آپ کو پتہ ہے کہ پرائم منسٹر شہباز شریف نے بھی بات کی ہے, اور ایک طرح سے جو انڈیکیشنز مل رہے تھے وہ یہی مل رہے تھے کہ یہ کچھ دنوں کی بات ہے, یا شاید عید کے بعد کوئی اسلام آباد 2 ہو جائے. لیکن جو آفیشیل اسٹیٹمنٹس ہیں دونوں طرف سے, ان میں مجھے کافی ابھی بھی ڈسٹنس نظر آتا ہے. یعنی ڈسٹنس اس سینس میں کہ جو امریکہ ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ 3 باتیں ایران مان گیا ہے. یعنی 3 باتیں کیا مان گیا ہے کہ بھئی جو نیوکلیر پروگرام ہے اس کو جو ہے وہ بیسیکلی یعنی مورٹوریم جو ہے اس پہ وہ ایگری ہو گیا ہے, اور اس پہ بھی ایگری وہ ہو گیا ہے کہ وہ جو مٹیریل ہے, جو مٹیریل بنایا ہوا ہے 60% زیادہ 1000 کلو گرام, وہ پھر کسی تھرڈ کنٹری کو دینے کے لیے بھی تیار ہو گیا ہے. کچھ اس طرح کی وہ بات کر رہے ہیں. اور دوسرا وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جو ہے وہ اسٹریٹ آف ہارموز بنا کسی فیس, بنا کسی ٹول کے کھل جائے گا. دو یعنی میجر ان کے جو ڈیمانڈز ہیں اس پہ تو وہ یہ ہے. اچھا, جب ایران کی طرف سے آپ دیکھیں تو ایران بڑا کلیئرلی کہہ رہا ہے کہ بھائی نیوکلیر پہ تو بات ہی نہیں ہوئی, اور نیوکلیر پہ ابھی جو ہے وہ یہ جو ایم او یو ہو جائے گا تو اس کے بعد 3 مہینے سے 6 مہینے میں اس پہ بات ہوگی. ہاں جی, کوئی تو اسٹرکچرل نیوکلیر پہ آپ نے معاہدہ کوئی ہوگا کمٹمنٹ یقینی نہیں طور کی. پر. تو یہ جو یعنی یہ جو ایک طرح سے وہ جو بات آ رہی ہے نا کہ یعنی ایک طرف سے ایک بات آ رہی ہے, دوسری طرف سے ٹوٹلی ڈفرینٹ بات وہ آ رہی ہے. تو اس میں مجھے لگتا ہے کہ ابھی بھی کچھ بیہائنڈ دا سین جو ایگری ہوتا ہے اس میں ایک اور جو طریقہ کار ہے نا امریکہ کا, وہ بڑا ایک پرابلم ہے کہ وہ چیزیں آپ دیکھیں چھپا کے رکھیں, جب تک آپ نے بتانی نہیں ہے جب تک نہ بتائیں, لیکن پھر آپ اس طرح کے کنٹراڈکٹری اسٹیٹمنٹ جو دیتے ہیں جو کہ پبلک پریشر کی وجہ سے, جس طرح سے بات بھی ہو رہی ہے کہ ان پہ بہت زیادہ پریشر ہے کہ وہ ایک دکھانا چاہتے ہیں کہ وہ جو جے سی پی او والا جو ایگریمنٹ کیا تھا اوباما نے, اس سے کچھ زیادہ گین کر کے امریکن پبلک کو دکھانا چاہتے ہیں کہ ہم جو ہے بیڈ ڈیل نہیں کریں گے, ٹرمپ جو بھی کرے گا تو اچھی ڈیل ہوگی. تو وہ گڈ ڈیل کیا ہوگی, اس میں ہی پرابلم ان کو ہے کہ وہ اگر نیوکلیر اس میں نہیں ہے تو پھر گڈ ڈیل کس طرح سے. تو اس وجہ سے ان کے لیے پرابلم ہے کہ اگر ایم او یو میں یہ ہے جو کہ یعنی ایران کی طرف سے تو یہی آ رہا ہے کہ ایم او یو میں یہ ہے کہ ابھی نیوکلیر پہ ہم بعد میں بات کریں گے. تو اگر یہ وہ کہتے ہیں امریکن پبلک کو کہ دیکھیں ہم نے فی الحال جو ہے وہ اس پہ تو ہم نے ایگری کر لیا ہے کہ اس کو ہم کھول دیتے ہیں جو ہے اسٹریٹ آف ہارموز کو, لیکن نیوکلیر پہ 3 month to 6 month میں بات ہوگی, تو میرے خیال میں یہ جو بات ہے وہ امریکن پبلک اوپینین اس کو ہضم نہیں کرے گا اور ان پہ بہت کرٹیک ہوگا. تو اس وجہ سے وہ لگتا ہے کہ یہ اس پہ راضی نہیں ہوں گے. نہیں